بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ روئے زمین کے وہ حصے جہاں ہر وقت اللہ رب العزت کی بے شمار رحمتیں نازل ہوتی ہے، ان میں مساجد سر فہرست ہے۔ مسلمانوں کی انفرادی و اجتماعی زندگی کا ایسا مرکز جہاں مسلمانوں کو مذہبی، اخلاقی، تعلیمی، اصلاحی، تہذیبی، تمدنی، ثقافتی امور کی رہنمائی ہوتی ہو، وہ یقیناً مساجد ہے۔ یہ وہ جگہ ہیں جہاں شکستہ دلوں کو حوصلہ ملتا ہے اور خوفزدہ کو امن نصیب ہوتا ہے۔ ایک مسلمان کے لیے اس کے بغیر زندگی گزارنا دشوار ہے۔ حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ جب سفر سے واپس تشریف لاتے تو چاش کے وقت آتے اور سب سے پہلے مسجد میں تشریف لے جاتے اور وہاں 2 رکعت نماز پڑھ کر تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے رہتے، پھر مکان میں تشریف لے جاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو اولاً آپ نے 14 روز قباء میں قیام فرمایا۔ قباء کے قیام کے دوران حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی اور اہم فکر یہ تھی کہ مسجد کی بنیاد رکھی جائے۔ چنانچہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قباء کی بنیاد رکھی اپنے دست مبارک سے۔ صحابہ کرام کے ساتھ ساتھ آپ بھی باری پتھر اٹھا کر لاتے تھے اور بعض اوقات پتھر تامنے کی غرض سے اپنے پیٹ سے لگا لیتے تھے۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ آپ رہنے دیجئے، ہم یہ کام کر لیں گے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس بات کو قبول نہیں فرمایا۔ قباء کے چند روزہ قیام کے بعد سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کی جانب روانہ ہوئے۔ مدینہ منورہ کے محلے بنی سالم کی جس مسجد میں آپ نے جمعہ ادا کیا، اب اس مسجد کو مسجد جمعہ کہا جاتا ہے۔ اس طرح یہ پہلی نماز جمعہ تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز سے پہلے خطبہ بھی دیا تھا۔ نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ جانے کے لیے اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے اور اس کی لگام ڈھیلی چھوڑ دی، یعنی اسے اپنی مرضی سے چلنے کی اجازت دی۔ اونٹنی نے پہلے دائیں اور بائیں دیکھا، جیسے چلنے سے پہلے فیصلہ کر رہی ہو کہ کس سمت میں جانا چاہیے۔ ایسے میں بنی سالم کے لوگوں، یعنی جن کے محلے میں جمعہ کی نماز ادا کی گئی تھی، انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے پاس قیام فرمائیے، یہاں لوگوں کی تعداد زیادہ ہے، یہاں آپ کی پوری حفاظت ہوگی، یہاں دولت بھی ہے، ہمارے پاس ہتھیار بھی ہے، ہمارے پاس باغات بھی ہے اور زندگی کی ضرورت کی سب چیزیں موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات سن کر مسکرائے، ان کا شکریہ ادا کیا اور فرمایا کہ میری اونٹنی کا راستہ چھوڑ دو، یہ جہاں جانا چاہے اسے جانے دو کیونکہ یہ معمور ہے۔ مطلب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اونٹنی خود چلے گی اور اسے اپنی منزل معلوم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حضرات کو دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں برکت عطا فرمائے۔ اس کے بعد اونٹنی روانہ ہوئی یہاں تک کہ بنی بیاضہ کے محلے میں پہنچی۔ یہاں کے لوگوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ان کے یہاں ٹھہرے۔ آپ نے انہیں بھی وہی جواب دیا جو بنی سالم کو دیا تھا۔ اسی طرح بنی ساعدہ کے علاقے سے گزرے تو ان حضرات نے بھی یہ درخواست کی، آپ نے انہیں بھی یہی جواب فرمایا۔ اونٹنی آگے بڑھی، اب یہ بنی عدی کے محلے میں داخل ہوئی۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کی ننیال تھی۔ ان لوگوں نے عرض کیا کہ آپ کے ننیال والے ہیں ہم،
اس لیے آپ ہمارے ہاں قیام فرمائیے۔ آپ کی رشتہ داری بھی ہے ہمارے ساتھ، ہم تعداد میں بھی بہت ہے، آپ کی حفاظت بھی بڑھ چڑھ کر کریں گے۔ پھر یہ کہ ہم آپ کے رشتہ دار بھی ہیں تو ہمیں چھوڑ کر نہ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی وہی جواب دیا کہ یہ اونٹنی معمور ہے، اسے اپنی منزل معلوم ہے۔ اونٹنی اور آگے بڑھی اور اسی محلے میں ایک جگہ بیٹھ گئی۔ یہ جگہ بنی مالک ابن نجار کے محلے کے پاس تھی اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے دروازے کے قریب تھی۔ اونٹنی بیٹھ گئی۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اترے نہیں تھے کہ وہ اچانک پھر کھڑی ہو گئی، چند قدم چلی اور ٹھہر گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی لگام بدستور چھوڑے رکھی تھی۔ اونٹنی اس کے بعد واپس اس جگہ آئی جہاں پہلے بیٹھی تھی۔ وہ دوبارہ اسی جگہ بیٹھ گئی، اپنی گردن زمین پر رکھ دی اور منہ کھولے بغیر ایک آواز نکالی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اترے، ساتھ ہی فرمایا کہ اے میرے پروردگار، مجھے مبارک جگہ پر اتارنا اور تو ہی بہترین جگہ ٹھہرانے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ 4 مرتبہ ارشاد فرمایا، پھر فرمایا کہ انشاءاللہ یہی قیام گاہ ہوگی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سامان اتارنے کا حکم دیا۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ کیا میں آپ کا سامان اپنے گھر لے جاؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی، وہ سامان اتار کر لے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر اس وقت تک ٹھہرے رہے جب تک کہ مسجد نبوی اور اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ تیار نہیں ہو گیا۔ آپ تقریباً 11 ماہ تک وہاں ٹھہرے رہے۔ باقی انشاءاللہ آئندہ۔